ٹیکنیکلی ریلیجن پہ بول رہا ہے. اینڈ اسلام جس کا کہ کانسٹیٹیوشن قرآن ہے, اس قرآن کو لکھا گیا تھا آج سے بہت سال پہلے. اس طرح سے بہت سارے کتابیں جو بہت سال پہلے لکھی گئی, ہر ایک ٹائم پہ کانسٹیٹیوشنز بنے. 500 سال پہلے سکھزم بنا, سکھزم میں بھی بہت کچھ لکھا گیا. اسلام ایک بہت ایکسلنٹ ریلیجن ہے. میرا جگری دوست مسلم ہے, علی نام ہے اس کا, لیکن آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر ریلیجن میں ایک جب کانسٹیٹیوشن دیا جاتا ہے, ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں, یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں, یہاں آپ بچ سکتے ہو, یہاں آپ نہیں بچ سکتے ہو, یہ شاید آپ کے گیٹ اویز ہیں. ایکسیپشنل کیسز فار ہم اسلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھی اگر آپ بیمار ہو تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو. آج اس طریقے سے اسلام میں بہت ساری گیٹ اویز ہیں جس کا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی اور خاص کر کے نان مسلمز اس کی ابیوز بہت زیادہ کرتے ہیں. اسلام از ون آف دی موسٹ ابیوزڈ ریلیجن ان دی ورلڈ. وائی آپ لوگ اتنی ٹیکنیکلی باتیں کرتے ہو, اس ابیوز کو اپنے اسلام بھائیوں سے نہیں بچا پا رہے, پلس نان مسلموں سے نہیں بچا رہے, کیوں؟ ہمارے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ, اور بہت اہم سوال اور بہت صحیح سوال. انہوں نے کہا کہ کتنے دیگر مذاہب ہے اسلام میں, اور الحمدللہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کے اصول ہے حرام حلال, اجازت ہے, اگر آپ بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز. بالکل صحیح فرمایا. اتنا ٹیکنیکل ریلیجن ہونے کے باوجود وائی از اٹ دا موسٹ ابیوزڈ ریلیجن؟ سب سے زیادہ کوئی مذہب کے خلاف آواز آج کی تاریخ میں وہ اسلام کے خلاف, کیوں؟ بہت اچھا سوال. مذہب کا سوال ہے کہ اسلام کے خلاف سب سے زیادہ لوگ کیوں خلاف بات کر رہے, کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ جو لوگ اسلام کو نہیں پسند کرتے انہیں ڈر ہے کہ اگر اسلام پھیلے گا تو ان کے لیے خطرہ ہے. آج اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے ساری دنیا میں. اگر آج کی میڈیا, ٹیلی ویژن چینل ہو, سیٹلائٹ چینل ہو, انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو, انٹرنیشنل میگزین ہو, سب سے زیادہ تو خلاف بات کر رہے کوئی بھی مذہب کے وہ ہے اسلام. آج کے پیپر میں میں نے پڑھا کشونت سنگھ, وہ بہت اچھا مانا والے لیکھک ہے. آج کے ٹیلی گراف پیپر میں کلکتہ میں نے پڑھا کہ اس کو بھی اسلام کے خلاف بات کرنے کا شوق آ گیا. کیوں؟ اور آج کے پیپر میں لکھتا ہے کشونت سنگھ کہ چند مہینوں سے میں لگاتار کیوں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, خصوصاً ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام. چند مہینوں سے کشونت سنگھ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا چند مہینے پہلے میرے بارے میں, میرے خلاف, پٹ پٹان, کچھ پرابلم نہیں, کچھ فرق پڑتا نہیں. آج بھی لکھا, لیکن آج ذرا حکمت کے ساتھ لکھا. پہلے جو لکھا تھا سب غلط لکھا تھا, آج حکمت کے ساتھ لکھا. کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا, سائنس کے بارے میں بات کر رہا, تقریر کر رہے تھے, مجھے پتا نہیں تھا کہ قرآن بھی سائنس کے بارے میں ذکر کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پہلے ذرا تعریف کی, پھر اس نے کہا کہ میں نے ویمن رائٹ دیکھ رہا ہوں, لیکن ڈاکٹر نائک یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو حجاب میں ہونا چاہیے, سارا جسم دکھانا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ رس تک کے دکھ سکتا ہے, کو ایڈوکیشن نہیں ہونا چاہیے, اور ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. جو چیز کہا بالکل صحیح کہا, لیکن چن چن کے کہا. کوئی بھی انسان اگر وہ پڑھے گا یہ سمجھے گا کہ اسلام مذہب کے اندر خواتین کے حقوق ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں an act of a devil, شیطان کا کلام, شیطان کی قلم. افسوس کی بات ہے کہ پہلے بار جب میرے خلاف انہوں نے کوئی آرٹیکل لکھی, ان کے چاہنے والوں نے ان کے خلاف لکھے, مجھے فیکس آتے, انہوں نے جواب نہیں دیا. کیا جواب دینا؟ جواب دینے کے لائق ہوگا تو دیں گے نا. جب اس نے آرٹیکل لکھا تو کئی لوگ نے لکھا کہ کشونت سنگھ میں آپ کا فین تھا,
آپ کا چاہنے والا تھا، لیکن یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ پہ. جو بھی چیز ان نے لکھی، پھر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایڈوکیشن کے خلاف ہے. کو ایڈوکیشن مطلب لڑکا لڑکی ساتھ میں بیٹھ کے پڑھنا، اس کے خلاف ہے. اگر عورتوں کو نہیں پڑھائیں گے تو عورتیں ترقی کیسا کریں گے؟ کیسا مذہب ہے؟ وہ چن چن کے میری تقریر، وہ یہ نہیں کہا کہ تقریر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے علم حاصل کرنا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. وہ میری آدھی بات کھا گئے، صرف وہ پوائنٹ لیے جس میں میں کہتا ہوں کہ عورت اور مرد ساتھ میں بیٹھ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پڑھنا نہیں چاہیے. وہ چھوڑ کے وہ چیز کو کوٹ کر کے باقی چیز جو میں نے کہا کہ خواتین کو پڑھانا فرض ہے، علم حاصل کرنا ان کے لیے فرض ہے. تو کچھ چیز باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لینا اور کوٹ کرنا یہ صحیح نہیں. جو بھی کوئی اگر وہ کسٹ دیکھیں گا وومن رائٹس میری کسٹ جس کا ذکر کر رہے، وہ پھر سے خوشونت سنگھ پہ اعتراض کرے گا کہ کیا یہ بکواس کر رہا ہے. میں نے یہ کہا کہ یو کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آدمی اور عورت لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھائی کریں گے تو ان کا توجہ پڑھائی سے زیادہ لڑکی لڑکا پہ رہے گا. تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نہیں کہہ رہے. ان کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ بی بی سی میں ایک پروگرام آیا تھا جس میں ذکر ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھنے سے توجہ پڑھائی پہ کم ہوتی ہے، اسی لیے یو کے میں سنگل سیکس اسکول زیادہ کھول رہے ہیں. یہ میرا آرٹیکل کا کوٹیشن تھا. تو خوشبو کو یہ کہنا چاہیے کہ بی بی سی اور یو کے میں ایسی واحد چیز اگر ہم لوگ ریسرچ کریں گے تو یو کے ترقی نہیں کریں گا. وہ میرے پہ الزام لگا رہے، آپ سمجھ رہے؟ تو اسے کہتے ہیں کہ یلو جرنلزم. کیوں؟ اسلام کے خلاف لکھیں گے تو پیسہ ملے گا کہ نہیں؟ اب سلمان رشدی کون جانتا تھا؟ ان کو بہت کم لوگ جانتے تھے، ابھی ساری دنیا جانتی. اسلام کے خلاف لکھو. تو آپ نے جو کہا کہ وائی از اٹ دا بگیسٹ ابیوزڈ ریلیجن؟ بیکاز اٹ از دا اسکیپ گوٹ آف ٹوڈے. کیونکہ اسلام الحمدللہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے. اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے، اگر یہ باقی لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام ایک ریلیجن آف ٹیررزم ہے، ایک دہشت گردی کا مذہب ہے جس میں انسائنٹیفک ہے، خواتین کے حقوق نہیں ہے، تو آج کے تاریخ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام کیوں ہے؟ امریکہ میں آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور آپ جانتے ہیں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے 2/3 حصہ 2/3 آف دا پیپل، مور دین 65% آف دا پیپل ایکسپٹنگ اسلام، جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 65% ان میں سے خواتین ہیں، عورتیں ہیں. اگر اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کو حقوق مل رہے. اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہے تو عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ صرف اسلام میں اسلام میں خواتین کے حقوق ہے جن سے وہ ترقی کر سکتے. تو آج لوگ اسلام کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟